بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحیاء فی العلم، علم میں حیا کا بیان۔ حیا کسے کہتے ہیں اس کا ذکر اس سے پہلے بھی ہم نے کیا۔ حیا کہتے ہیں اس کیفیت کو جو انسان کو برائیوں سے روکے اور بھلائیوں پر ابھارے۔ تو جو کیفیت، وجدانی کیفیت جو برائیوں سے روکے اور بھلائیوں پر ابھارے، اسے حیا کہتے ہیں۔ یہ حیا اپنے متعلق کے اعتبار سے جس کا اس کا تعلق ہوگا، کس چیز سے حیا ہے، اس کے اعتبار سے یہ حیا کبھی محمود ہوگی تو کبھی یہ حیا مذموم بھی ہوگی۔ مثال کے طور پر آدمی اتنا شرمیلا ہے کہ وہ لوگوں سے شرم کرنے کی وجہ سے حکم شرعی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ حیا مذموم ہے۔ شرم کی وجہ سے وہ حق بات کہنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ حیا مذموم ہے۔ اور وہیں پر ایک حیا وہ ہوتی ہے جس میں حکم شرعی کا فوات نہ ہو، بلکہ حکم شرعی کا فوات نہ ہو بلکہ برائیوں سے رکنے پر ابھارے۔ مثال کے طور پر کسی کے دل میں آیا، تقاضا موجود تھا کہ یہاں پر یہ غلط کام کر سکتا تھا، زنا ہے، چوری ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی کام کر سکتا تھا، لیکن اس کے ذہن و دماغ میں یہ آیا، اس کے اندر ایک کیفیت حیا کی پیدا ہوئی۔ اس نے دل میں یہ سوچا کہ اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن خدا دیکھ رہا ہے، یا یہی ذہن میں آ گیا کہ اگر کسی نے دیکھ ہی لیا تو کیا ہوگا، اس لیے وہ برائی کرنے سے رک گیا۔ تو یہ بھی ایک حیا ہے، جس حیا نے اس کو برائی کرنے سے روک دیا، تو اس کو حیا محمود کہیں گے۔ مسائل شرعیہ سے حیا نہیں کرنا چاہیے، اس بات کو، یا حکم شرعی پوچھنے میں حیا نہیں کرنا چاہیے، اس بات کو امام بخاری اس باب میں ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں باب الحیاء فی العلم، علمی باتوں میں حیا کا بیان، یعنی علمی باتوں میں حیا نہیں کرنا چاہیے، احکام شرعیہ کے پوچھ گچھ میں حیا نہیں کرنا چاہیے۔ امام بخاری نے اس کے تحت ایک قول ذکر فرمایا وقال مجاہد لا يتعلم العلم مستحی ولا مستکبر۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ شرمیلا آدمی اور گھمنڈ و غرور و تکبر کرنے والا آدمی علم حاصل نہیں کر پاتا۔ تو یہ حیا، جس کے اندر ایسی حیا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے سے روک دے، مثلا عمر اگر زیادہ ہو گئی اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یار اب اگر میں علم حاصل کروں گا، اب میں کسی عالم دین کے پاس جاؤں گا، وہ مجھ سے علم اور عمر میں چھوٹا ہوگا، مجھے اس سے پڑھتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، تو اس طریقے سے اس حیا نے اس کو روک دیا پڑھنے سے، علم حاصل کرنے سے روک دیا، تو یہ حیا مذموم ہوگی، محمود نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکام شرعیہ، ضروریات دین وغیرہ یا علم دین حاصل کرنے سے حیا کرنا، یہ اس کو نقصان دہ ہوگا۔ قال مجاہد، امام مجاہد نے کہا لا يتعلم العلم مستحی ولا مستکبر، حیا کرنے والا آدمی اور تکبر کرنے والا آدمی علم حاصل نہیں کر پاتا۔ ایک تو حیا کرنے والا بھی نہیں ہے علم حاصل کر پاتا،
اور دوسرا یہ سرکار یا اس قول میں ہے کہ ولا مستکبر، اور تکبر اور غرور و گھمنڈ کرنے والا آدمی بھی علم حاصل نہیں کر پاتا۔ ہمارے علماء نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا ہے للعلم آفات فاعظمها الاستنکاف، علم کے لیے بہت ساری آفتیں ہیں، علم حاصل کرنے سے روکنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان تمام آفتوں میں سب سے بڑی آفت علم کی وہ غرور اور گھمنڈ ہے، کیونکہ غرور و گھمنڈ کا ثمرہ جو ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ دنیا میں تو آدمی جاہل رہ جائے گا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ بما حصلت العلم العظیم، آپ نے اتنا عظیم علم کیسے حاصل کر لیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، دھیان سے سنیے، فرمایا ما بخلت بالافادہ ولا استنکفت عن الاستفادہ، فرماتے ہیں میں نے کسی کو فائدہ پہنچانے میں بخل نہیں کیا اور نہ ہی کسی سے فائدہ حاصل کرنے میں غرور کیا کہ میں دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے سے رک جاؤں، دوسرے سے فائدہ حاصل نہ کروں یہ سمجھ کے کہ یار میں تو اتنا بڑا ہوں، اتنا علم رکھتا ہوں۔ تو اس سے اللہ رب العزت نے آپ کو علم عظیم عطا فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ علم کی بڑی آفت جو ہے وہ غرور اور گھمنڈ اور تکبر ہے۔ ایسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، معاملہ یہ تھا کہ انصار کی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی اور آنے کے بعد اگر کوئی ان کا پرسنل اور نجی اور شخصی مسئلہ بھی ہوتا، لیکن شرعی مسئلہ ہوتا، تب بھی وہ ایسے مسائل پوچھنے سے حیا نہیں کرتی تھیں، شرماتی نہیں تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ حق بات پوچھنے میں حیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ نے ان کے اس بات کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، کیا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا نعم النساء نساء الانصار، اور انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں، لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ ان کو اس بات سے حیا مانے نہیں ہوتی کہ وہ دین میں تفقہ حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے۔ اس چیز سے انصار کی عورتوں کو کوئی بھی چیز یا حیا مانع نہیں ہوتی ہے۔ وہ مسئلے دینی اور حکم شرعی جاننے کے لیے اپنے عورتوں سے متعلق بھی باتیں سرکار سے پوچھ لیتی ہیں، اس لیے حضرت عائشہ نے ان عورتوں کی تعریف فرمائی۔ اب یہ چند باتیں آپ نے سمجھ لیں، اس کے بعد امام بخاری ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن زینب بنت ام سلمۃ عن ام سلمۃ قالت جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سلام نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو معاویہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، وہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حضرت زینب بنت ام سلمہ سے، وہ روایت کرتی ہیں عن ام سلمہ اپنی والدہ ام سلمہ سے۔ قالت، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جاءت ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم جو کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، وہ رسول کریم
علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں آئیں۔ فقالت، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ رب العزت حق سے حیا نہیں فرماتا۔ بے شک اللہ بیان حق سے حیا نہیں فرماتا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں حق بات کوئی پوچھوں، کوئی حکم شرعی پوچھوں آپ سے، تو اس میں مجھے حیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت تو حق بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، تو اس سے مجھے تو راہ یہ ملتی ہے یا رسول اللہ کہ میں آپ سے پوچھ لوں۔ اور اس کو تمہید بنا کر پھر سوال ہی کر لیا۔ فرمایا فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ، تو کیا عورت پر غسل فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے اگر عورت محتلمہ ہو جائے، خواب دیکھے اور اس کو احتلام ہو جائے، تو کیا اس پر بھی غسل واجب ہوتا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأت الماء، جب عورت منی دیکھ لے تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ فغطت ام سلمہ، تو حضرت ام سلمہ جو کہ امہات المومنین سے ہیں، انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا شرم کے مارے، یعنی ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ام سلیم عورت کی ایک شخصی، ایک نجی بات کو سرکار سے کیسے پوچھ رہی ہیں، اس کی وجہ سے انہیں شرم آئی اور انہیں تعجب بھی ہوا، یہ کیسے کیا پوچھ رہی ہیں، کیا عورت کو بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ امہات المومنین تمام تر شیطانی وساوس سے محفوظ تھیں، اس لیے ان کو احتلام نہیں ہوتا تھا، اس لیے انہیں تعجب ہوا کہ یہ ام سلیم کیسے پوچھ رہی ہیں، کیوں پوچھ رہی ہیں، یہ ایسی بات پوچھ رہی ہیں، کیا عورت کو بھی ایسا ہوتا ہے؟ وقالت، اور حضرت ام استعنی وجہہا، ام سلمہ نے ڈھانپ لیا، اور اس سے مراد وجہہا ان کا چہرہ، یعنی اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وقالت یا رسول اللہ، پھر حضرت ام سلمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی او تحتلم المرأة، تو بیان حال یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ بات حضرت ام سلیم کی موجودگی میں نہیں کہی ہوگی، بلکہ ام سلیم جب سوال کر کے چلی گئی ہوں گی تب حضرت ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی، کیونکہ آپ کا سرکار اپنے چہرے کو ڈھانپ لینا شرم کے مارے یہ بتا رہا ہے کہ حضرت ام سلمہ کا پوچھنا آپ کو شرم دلا رہا تھا، اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام سلیم کے سامنے ام سلمہ نے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھی ہوگی۔ کیا عرض کی، یا رسول اللہ او تحتلم المرأة، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ قال، سرکار نے فرمایا نعم، ہاں۔ تربت یمینکی، اے ام سلمہ تمہارا داہنا ہاتھ گرد آلود ہو۔ یہ داہنا ہاتھ تربت یمینکی جو فرمایا نا، یہ از راہ محبت سرکار نے ارشاد فرمایا، نہ کہ یہ کہ بد دعا کر دینے کے لیے۔ در حقیقت اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ آدمی کی رضا اور محبت، دشمنی وغیرہ سے کے لحاظ سے ان کا معنی متعین ہوتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو محبت کرنے میں اگر تربت یمینوں کی بول دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ازراہ محبت وہ پیار میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ اور اگر یہی بات کوئی دشمن کہے
تو اس کو محمول کیا جائے گا اس کی دشمنی پر اور اس کی بدخواہی پر۔ جیسے کہ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمت والرضوان نے اس جیسے الفاظ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ تربت یمینوں کی، یا ایسے اہل عرب کہتے ہیں قاتلہ اللہ، اس جیسے الفاظ کے اللہ اسے قتل کرے۔ ہمارے اردو محاورے میں بولا جاتا ہے اللہ تیرا بھلا کرے، کوئی چلو بھلا کرے تو اچھے ہی لفظ کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ تجھے برباد کرے، تیرا ستیہ ناس ہو، ایسے لفظ بولتے ہیں نا۔ تو ستیہ ناس ہو کبھی کبھی محبت میں بھی آدمی بولتا ہے، حالانکہ مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ باقی برا ہو جائے۔ تو حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں ان جیسے الفاظ کے بارے میں فرماتے ہیں قلت ولذوی الالباب فی ھذا الباب ان ينظروا الى اللفظ وقائله فان كان وليا فهو الولا وان خشن وان كان عدوا فهو البلاء وان حسن۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں میں اس باب سے متعلق دانش مند لوگوں سے کہوں گا کہ وہ لفظ کو دیکھیں اور لفظ کے بولنے والے کو دیکھیں، یعنی تربت یمینوں کی قاتلہ اللہ جیسے الفاظ اگر کوئی بولنے والا ہے تو ان لفظوں کو دیکھے اور لفظ کے بولنے والے کو دیکھے۔ اگر بولنے والا اچھا اپنا قریبی محبت رکھنے والا ہے تو یہ محبت پر محمول ہوں گے، اگرچہ الفاظ دشوار ہوں، اور اگر بولنے والا آدمی دشمن ہے تو وہ آزمائش اور فتنے پر محمول ہوں گے، اگرچہ الفاظ حسن ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اس سے امام یہ روایت میں جو ہے تربت یمینوں کی، اس سے سرکار کا مقصد ان کا برا چاہنا نہیں تھا بلکہ ازراہ محبت سرکار نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب سرکار نے فرمایا فبما یشبہھا ولدھا، اے ام سلمہ اگر عورت کی منی نہیں نکلتی ہوتی، احتلام نہیں ہوتا اسے، تو اس کا بچہ اس کے مشابہ کیوں کر ہوتا؟ مشابہت بچے کو ماں سے ہوتی ہے، باپ سے ہوتی ہے۔ یہ مشابہت اس بات کی دلیل ہے کہ باپ مرد کا جس طریقے سے منی ہوتی ہے، احتلام جیسے اسے ہوتا ہے، ویسے ہی عورت کو بھی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں آگے امام بخاری ایک حدیث اور ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی، عن مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها، بے شک درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے گرتے نہیں ہیں، وہی مثل المسلم، اور وہ مسلم کی مثل ہے، حدثونی ما ہی، سرکار نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ فوقع الناس فی شجر البادیہ، تو لوگ جنگل کے درختوں میں پڑ گئے، یعنی غور و خوض کرنے لگے۔ ووقع فی نفسی، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا انہا نخلہ، کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا فاستحییت، تو میں نے حیا کی اور میں نے نہیں بتایا۔ قالوا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنا بہا، یا رسول اللہ وہ کون سا درخت ہے، ہمیں وہ درخت بتا دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی النخلۃ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا فحدثت ابی بما وقع فی نفسی، تو میں نے جو میرے دل میں بات آئی تھی وہ بات میں نے اپنے والد حضرت عمر کو بتائی۔ فقال، تو حضرت عمر نے کہا لأن تكون قلتها احب الی من ان یکون لی کذا و کذا، اے میرے بیٹے اگر تم وہ بات کہہ دیتے تو یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوتی کہ میرے لیے اتنی دولت ہو۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دیکھیے محبت پدری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہر حال میں اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے نہیں بیان کیا شرم کی وجہ سے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم بتا دیتے تو میرے نزدیک اتنی دولت سے زیادہ بہتر تمہارا بتانا ہوتا۔ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی دوسری چیزیں چھوڑ سکتا ہے، دولتیں چھوڑ سکتا ہے، لیکن اپنے بچے، اپنے اولاد کو ترقی کرتے ہوئے اور اس کو علم میں اس کی علم کی بڑھوتری کو دیکھتے ہوئے وہ خوش ہوتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کو عنوان باب سے مطابقت ان لفظوں سے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا فاستحییت، تو میں نے حیا کی، اور حیا کی وجہ سے میں نے نہیں بتایا، حالانکہ میرے دل میں آیا تھا۔ اگلا باب ہے باب من استحیا فامر غیرہ بالسؤال، یہ باب ہے اس کے بیان، اس شخص کے بیان میں جس نے حیا کی اور پھر اس نے حیا کے مارے خود سے بات کو نہیں پوچھا بلکہ دوسرے کو حکم دیا کہ تم بات کو پوچھ لو۔ کیا مسئلہ ہے؟ امام بخاری اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ ایسے بھی معاملات آ جاتے ہیں انسان کے سامنے کہ اس کے پرسنل میاں بیوی سے متعلق یا اس کے ایسا پرسنل مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے کسی خاص سے بیان بھی نہیں کر سکتا، پوچھ نہیں سکتا، تو اب جب نہیں پوچھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کو حکم دے کہ وہ دوسرا آدمی پوچھ لے تاکہ اسے شرم و حیا محسوس نہ ہو۔ یہ مثال کے طور پر اس میں امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث وہ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا آدمی تھا کہ مجھے مزی بہت زیادہ آتی تھی، یعنی وہ پانی جو شہوت و لذت کی بنا پر نکلتا ہے تو یہ مزی بہت زیادہ آتی تھی مجھے۔ اب اس مزی کی بنا پر غسل واجب ہوگا یا وضو واجب ہوگا یہ پوچھنا تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں لیکن میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں سرکار سے پوچھوں، کیونکہ یہ کچھ ایسا معاملہ تھا کہ جس کے بارے میں پوچھنے کی ہمت اس لیے نہیں پڑ رہی تھی کہ حضرت فاطمہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں وہ میرے نکاح میں تھی، تو اس تعلق سے، اس لیے چونکہ اس کا تعلق شہوت سے ہے، اس مسئلے کا تعلق، اس لیے میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں سرکار سے براہ راست پوچھوں، اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے حضرت مقداد کو میں نے حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں اور پوچھ کر مجھے بتا دیں، تو انہوں نے سرکار سے پوچھا اور سرکار نے فرمایا اس صورت میں وضو واجب ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیے اس حدیث پاک سے آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مثلا کسی سے نکاح ہے تو اب ایسی بات جو کہ میاں بیوی سے متعلق ہو، ایسی بات سسر سے یعنی بیوی کے باپ سے، ماں سے یا اس کے گھر والے بھائی بہن وغیرہ سے اس سے متعلق بات نہ پوچھے، کیونکہ اس میں حیا آتی ہے، اور یہ حیا وہ ہے جو آدمی کو کرنا چاہیے، مناسب یہی ہے۔ حدثنا مسدد قال، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا حدثنا عبداللہ ابن داود، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن داود نے، وہ روایت کرتے ہیں عن الاعمش، اعمش سے، وہ روایت کرتے ہیں عن منذر الثوری، منذر الثوری سے، وہ روایت کرتے ہیں عن محمد ابن الحنفیہ، محمد ابن حنفیہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال، انہوں نے کہا کنت رجلا مزاء، میں ایسا انسان تھا کہ جس کو مزی بہت آتی تھی، فامرت المقداد، تو میں نے مقداد کو حکم دیا ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے، فسألہ،
تو انہوں نے سرکار سے پوچھا، فقال، فرمایا فیہ الوضو، اس صورت میں وضو ہے۔ مزی بالاتفاق ناپاک ہے، لیکن اس کے نکلنے سے وہ جگہ دھوئی جائے گی کہ جہاں پر وہ لگ گئی ہے، اور وضو واجب ہوگا، غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ حدیث پاک کو عنوان باب سے ان لفظوں سے مطابقت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ کنت رجلا مزا فامرت المقداد ان یسأل، تو حضرت مقداد کو پوچھنے کا حکم دیا، تو اس سے عنوان باب سے اسی جملے سے حدیث کو مطابقت ہو گئی کہ دوسرے کو سوال کرنے کے لیے کہا۔ باب و ذکر العلم والفتیہ فی المسجد، یہ باب ہے علمی بات اور فتویٰ مسجد میں ذکر کرنے کا، یعنی مسجد میں علم اور فتویٰ کے ذکر کے بیان کے سلسلے میں یہ باب ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر، مسجد میں رہ کر کیا سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے یا نہیں، کوئی علمی بات بتائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو بیٹا اس سلسلے میں امام بخاری اس کے تحت جو حدیث لے کر آ رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں علمی باتیں کرنا، دوسروں کو علم سکھانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی کسی نے مسجد میں سوال کر دیا تو سوال کا جواب تحریری طور پر یا تقریری طور پر یا جیسے بھی دیا، یعنی جس کو ہم فتویٰ کہتے ہیں، تو یہ بھی جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ علم دین کی باتیں بتانا یا فتویٰ دینا یہ فی سبیل اللہ ہو، تب تو مسجد میں درست ہے، اور فی سبیل اللہ نہ ہو بلکہ آدمی تنخواہ لے کر، اجرت لے کر یہ بتاتا ہے، تو ایسی صورت میں مسجد کے اندر یہ باتیں بتانا اور اس کے لیے کلاس لگانا یہ درست نہیں ہے۔ حدثنا قتیبہ بن سعید، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، قال انہوں نے کہا حدثنا لیث بن سعد، ہم سے حدیث بیان کی لیث ابن سعد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا نافع مولا عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، وہ جو کہ آزاد کردہ غلام ہیں عبداللہ ابن عمر بن خطاب کے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، ان رجلا قام فی المسجد، کے ایک صاحب مسجد میں کھڑے ہو گئے، فقال، تو بولے یا رسول اللہ من این تأمرنا ان نحل، یا رسول اللہ آپ کہاں سے ہم کو احرام باندھنے کا حکم دیں گے، کہاں سے آپ ہم کو احرام باندھنے کا حکم دیں گے، ہم کہاں سے احرام باندھیں، اگر عمرہ یا حج کرنے جائیں تو احرام کہاں سے باندھیں، من این کہاں سے، تأمرنا آپ ہمیں حکم دیں گے ان نحل کہ ہم احرام باندھیں، فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے ارشاد فرمایا یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ، اہل مدینہ ذو الحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ ذو الحلیفہ یہ مدینہ طیبہ سے جب مکہ مکرمہ کے لیے نکلتے ہیں تو تقریباً مدینہ طیبہ سے 10 یا 15 کلومیٹر کے درمیان کی دوری پر ایک بستی ہے، جس بستی کو ذو الحلیفہ کہا جاتا ہے۔ آج کے وقت میں یہ ذو الحلیفہ میں ایک مسجد، بڑی سی مسجد تعمیر کی گئی ہے، جہاں پر ان لوگوں کے لیے جو کہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سارے انتظامات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہاں پر پانی کا انتظام ہے کہ آدمی غسل کرے، وضو کرے، نہا دھو کر وہاں پر احرام باندھے اور احرام باندھ کے مسجد میں نفل پڑھے، یہ تمام چیزوں کا بھی اہتمام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان میں وہاں پر بہت سارے حجاج، بہت سارے عمرہ کرنے والے ایسے آتے ہیں جو مدینہ طیبہ سے عمرہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر وہ لوگ احرام باندھتے ہیں، اور وقت جب افطار کا قریب آتا ہے تو وہاں پر بسوں کی بسیں، اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے عمرہ کرنے والے وہاں ٹھہر جائیں اور افطار کر کے جائیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس والے جلدی سے روانہ ہو جاتے ہیں مکہ مکرمہ کے لیے، تو وہاں پر یہ بھی انتظام رہتا ہے ذو الحلیفہ میں کہ بس میں جتنی بھی سواریاں ہوتی ہیں ساری سواریوں کے لیے وہ لوگ افطار کا انتظام کرتے ہیں اور پورے پیکٹ، ہر ایک کو پیکٹ دے دیتے ہیں۔
تو ذوالحلیفہ یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر کی دوری پر مکہ مکرمہ کی جہت میں ایک بستی ہے، جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کا، مدینہ طیبہ والوں کو احرام باندھنے کا حکم دیا۔ مدینہ طیبہ ہو یا مدینہ طیبہ کی جہت میں جتنے بھی شہر ہوں، ان تمام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں۔ سرکار نے فرمایا یحل اہل المدینۃ من ذی الحلیفہ، اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے، ویحل اہل الشام من الجعفہ، اور اہل شام جعفہ سے احرام باندھیں گے، ویحل اہل نجد من قرن، اور اہل نجد قرن سے احرام باندھیں گے۔ وقال ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر نے کہا کیا، وَيَزْعَمُونَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ اب دیکھیے ما قبل میں 3 کا ذکر ہوا، 3 میقات کا ذکر ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک میقات کا ذکر نہیں ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی میقات بھی بیان فرمائی اور فرمایا وَيُحِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ یلملم، اور اہل یمن یلملم سے احرام باندھیں گے۔ یہ یمن جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 8 گھنٹے کی دوری پر، بس سے سفر کیا جائے تو 8 گھنٹے کی دوری پر یہ یمن ملک آ جاتا ہے، تو بہت زیادہ دور نہیں ہے مکہ مکرمہ سے۔ یہاں تک کہ یمن ملک والے لوگ مکہ مکرمہ میں بھی بالکل اس طریقے سے گھومتے ہیں، اس طریقے سے آتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ جیسے دہلی آنا جانا کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا وَيُحِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ یلملم، اہل یمن کے لیے میقات اور احرام، اہل یمن میں احرام باندھیں گے یلملم سے۔ وَكَانَ ابن عمر یقول، ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے لم افقہ هذه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات یعنی یہ احرام کہاں سے باندھے گا، کون کس جگہ سے باندھے گا، یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا اہل یمن یلملم سے احرام باندھیں گے، یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنی، اسی لیے فرمایا تھا وَيَزْعَمُونَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ لوگ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی، نہیں سمجھی۔ تو یہاں پر میقاتوں کا بیان ہوا۔ میقات وہ جگہ ہے جہاں سے مکہ مکرمہ کی جانب بغیر احرام باندھے آدمی کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ میقات بغیر احرام کے پار کر گیا اور میقات سے آگے بڑھ گیا، بغیر احرام کے پہنچ گیا، تو اس پر دم دینا لازم ہو جاتا ہے۔ باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ، یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جس نے سائل کو جواب اس سے زیادہ دیا جتنا اس نے سوال کیا تھا۔ سائل نے سوال تو ایک کیا، مجیب نے جواب 2 دے دیے، یا یہ کہ سائل نے سوال تو ایک چیز کے بارے میں کیا لیکن مجیب نے اس کو جواب دوسری چیزوں کے، اس کا تو جواب دیا ہی جو اس نے سوال کیا، دوسری چیزوں کے بارے میں بھی جواب دے دیا۔ آدمی کے حالات اور مصلحت اور وقت کی ضرورت کے پیش نظر سائل کے سوال سے زائد اور جس کی اسے ضرورت ہو سکتی ہے ایسا جواب میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا۔ فرماتے ہیں باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ، یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو سائل کو جواب دے باکثر مما سألہ، اس سے زیادہ جتنا اس سائل نے سوال کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا آدم، ہم سے حدیث بیان کی آدم نے،
قال انہوں نے کہا حدثنا ابن ابی ذئب، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی ذئب نے، وہ روایت کرتے ہیں عن نافع، حضرت نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک سند ذکر کی، ایک دوسری سند ذکر کرنا ہے، تحویل سند، ہاں جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحویل سند، یعنی سند بدل رہی ہے، دوسری سند ذکر کر رہے ہیں۔ وعن الزہری، اور روایت کی ہے زہری سے عن سالم، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سالم سے۔ ماقبل کی سند میں یہ تھا ابی ذئب نے روایت کیا نافع سے، یہاں پر یہ ہے کہ زہری نے روایت کیا سالم سے، سالم نے روایت کیا عبداللہ ابن عمر سے، اور انہوں نے روایت کیا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلا آنے والی حدیث کی یہ دو سندیں موجود ہیں۔ کیا سوال کیا، کیا روایت کی؟ ان رجلا سألہ، کہ ایک صاحب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا؟ ما یلبس المحرم، لبس یلبس لبسا، اس کا معنی ہوتا ہے پہننا۔ سوال کیا ما یلبس المحرم، محرم یعنی احرام والا شخص کیا پہنے؟ سائل کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ احرام باندھنے والا آدمی کیا پہن سکتا ہے، کیا نہیں پہن سکتا ہے، کیسے کپڑے پہن سکتا ہے، کیسے کپڑے نہیں پہن سکتا ہے۔ سوال لباس کے بارے میں تھا، لیکن سرکار نے جواب دیکھیے کیا دیا، سوال کا جواب تو دیا ہی، مزید اس پر اضافہ بھی فرما دیا۔ فرمایا فقال، تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا لا یلبس القمیص، سلی ہوئی قمیص نہیں پہنے گا، ولا العمامہ، نہ ہی امامہ باندھے گا، ولا السراویل، نہ ہی پیجامے پہنے گا، ولا البرنس، اور نہ ہی ٹوپیاں اوڑھے گا، ولا ثوبا مسہ الورس۔ اب دیکھیے یہاں تک تو سرکار نے کپڑوں کے بارے میں جواب دیا ہے نا، کہ کیا پہنے گا کیا نہیں پہنے گا۔ اب اگلے کا دیکھیے، ولا ثوبن، اور ایسا کپڑا بھی نہیں پہنے گا مسہ الورس، کہ جس کو ورس یا زعفران نے مس کر لیا ہو، یعنی جس پر کسی بھی قسم کی خوشبو لگی ہوئی ہو، تو خوشبو محرم اپنے کپڑوں پر نہیں لگائے گا، اور ایسا کپڑا بھی نہیں پہنے گا جس میں خوشبو لگی ہوئی ہو۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ، اب دیکھیے یہ سرکار نے الگ یہ اضافہ فرمایا دیکھیے نالین کے بارے میں سوال نہیں تھا، لیکن سرکار نے جواب دیا کیونکہ ضرورت تھی۔ کیونکہ میں نے دیکھا آج بھی بہت سارے لوگ جوتے پہنے رہتے ہیں احرام باندھنے کے بعد، نہیں، احرام باندھنے کے بعد صرف ایسی چپلیں اور ایسے سینڈل وغیرہ پہنا جائے کہ جس سے اس کے پشت قدم کھلی بھی رہے، بند نہ ہو، اور بالخصوص اس کے جو ٹخنے ہیں پیر کے وہ ٹخنے کھلے رہیں۔ لہذا ایسا جوتا پہننا کہ جس سے ٹخنے ڈھک جائیں، یا ایسا موزہ پہننا جس سے ٹخنے ڈھک جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، اگر نالین سے مراد وہ چپلیں نہ پائے جس میں ٹخنے کھلے رہتے ہیں، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، تو چاہیے کہ وہ خفین پہن لے، یعنی دو موزے پہن لے۔ لیکن موزے تو اوپر تک ہوتے ہیں، خف چمڑے کے موزے، لیکن سرکار نے فرمایا وَلْيَقْطَعْهُمَا، اور ان موزوں کو اوپر سے کاٹ لے، حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، یہاں تک کہ ٹخنوں کے نیچے وہ ہو جائیں۔ ٹخنے کھلے رہنا یہ ضروری ہے۔ تو دیکھیے اس کی سائل نے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا، چپلوں کے بارے میں یا جوتوں کے بارے میں کہ یہ پہنے نہیں پہنے، کیسے پہنے، یہ سائل نے سوال نہیں کیا، لیکن ضرورت تھی، اس لیے سرکار نے سائل کے سوال سے مزید جواب عطا فرما دیا۔